الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سب سے پہلے میں آپ سب خواتین و حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ آج بابا کو گزرے ہوئے پورا ایک مہینہ گزر چکا ہے۔ 5 اکتوبر کو بابا اس دنیا سے گئے اور آج 6 نومبر ہے۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین مہینہ تھا، مشکل ترین لمحے تھے۔ پچھلا ایک پورا سال جو 2020 کا ہے یہ ویسے ہی بہت مشکل تھا، اور آج ہی کے اسی مہینے میں، نومبر کے مہینے میں، آج سے 1 سال پہلے بابا کو ان کی بیماری کا پتہ چلا۔ بابا نے باوجود اپنی بیماری کو سب سے چھپایا، اور صرف بابا کو اور امیر جماعت کو اور امیر العظیم صاحب کو اس بیماری کا پتہ تھا۔ انہوں نے ہمیں بھی اس بیماری سے جو ہے وہ چھپایا۔ اس کے 10 نومبر کو پتہ چلا تھا، اور 10 یا 12 نومبر کو ان کی رپورٹ بائی پوسٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کی ایک رپورٹ گھر آئی، تو وہ ہم بچوں کو بھی پتہ چل گیا، لیکن بابا کو نہیں پتہ تھا کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے۔ تو بس ایک بڑی عجیب سی کیفیت تھی کہ وہ ہم سے چھپا رہے تھے، ہم ان سے چھپا رہے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے تھے بہت زیادہ۔ ہم ان کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ہمیں جو ہے وہ اس غم کی اور اس تکلیف سے بچانا چاہ رہے تھے۔ بالآخر ان کو بھی پتہ چل گیا، تو ہم نے والدہ سے تو خیر کافی عرصے بعد ان کو پتہ چلا جب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے، لیکن ہم نے ان لمحات میں ان کا بہت زیادہ قرب اختیار کیا، ان سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ انہوں نے بھی اس مشکل لمحات میں ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھا۔ ان کے اجتماعی پہلوؤں پر تو آپ سب یہاں پہ جو مہمانان گرامی ہیں وہ بات کریں گے، میں ان کے چند انفرادی جو پہلو ہیں ان پر تھوڑی سی آپ سے گفتگو کروں گا۔ ان کے آخری لمحات میں چونکہ میں اور فوزان ہی تھے جو ان کے بہت زیادہ قریب تھے، وہ ظاہر ویل چیئر پہ تھے، تو ان کو بٹھانا اٹھانا وضو وغیرہ کروانا، تو وضو کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر وقت جو ہے، چاہے آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ نے نہیں پڑھنی ہے، آپ کو باوضو رہنا چاہیے۔ انہوں نے پھر وہ واقعہ سنایا کہ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو حضرت بلال کے قدموں کی چاپ ان کو اپنے سے آگے سنائی دیتی تھی، تو انہوں نے واپس آ کے حضرت بلال سے پوچھا کہ ایسا کیا عمل ہے کہ جو صرف تمہارے درمیان اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جب بھی وضو کی حاجت ہوتی ہے تو میں وضو سے ہوتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں۔ تو بابا نے بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ ہم تو کبھی کبھی بہت زیادہ جب تھک جاتے تھے، رات کو سونے کے لیے لٹانا ہوتا تھا انہیں، تو وہ سونے سے پہلے بھی کہتے کہ مجھے وضو کروا دو، تو ہم کہتے بابا اب تو سونا ہے، بابا سو جائیں، لیکن کہتے کہ نہیں، یہ باوضو رہنا جو ہے یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے، مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اس کو بہت آسانی سے جو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آخری لمحات میں جب ان کا آخری دن تھا، بہت زیادہ بے چینی تھی، بار بار کروٹیں بدل رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بابا آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں ہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا دعاؤں سے جو ہے وہ دل کو ایک تسلی اور سکون ملتا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ بے چینی تھی اور وہ سانس کا کافی زیادہ مسئلہ تھا۔ میں نے کہا چلیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے دہرائیں۔ میں نے کہا کہ آپ اعوذ باللہ پڑھی، تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کلمہ انہوں نے وہ پڑھ دیا، تو اس سے بڑا حیرت کا جھٹکا بھی لگا اور ہم کافی پریشان بھی ہو گئے۔ اسی طرح مغرب کے بعد بھی انہوں نے اذان کا پورا جواب دیا اور پھر پورا کلمہ اس کے بعد دوبارہ پڑھا۔ تو یہ ان کا آخری دن تھا، اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک انسپریشن تھی، ان کے جانے کے لمحات بھی ہمارے لیے ایک انسپریشن تھے، ان کا جنازہ بھی ہمارے لیے انسپریشن تھا، اور جنازہ کے بعد جتنی محافل اور جتنی تذکیر کی محفلیں جو سج رہی ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے کہ اس دنیا میں رہنا کیسے اور اس دنیا سے جانا کیسے۔ بہت زیادہ سفر میں رہے اپنی پوری زندگی میں، تو جب بھی وہ کسی بیرونی سفر پر جا رہے ہوتے تھے تو ہم چاروں بہن بھائیوں کو ایک الگ کمرے میں لے کے جا کر پہلے میں بتاتا تھا کہ میں ادھر جا رہا ہوں، اور صرف ایک ہی بات ہم سے کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے میرے جانے کے بعد نمازوں کا، باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور اپنی والدہ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 2 نصیحتیں ان کی، کسی بھی سفر پر وہ جائیں،
چاہے کہیں بھی جائیں، جب جتنی مرضی بار جائیں، ایک ہی بات وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے اور اپنی والدہ کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح بابا کی کچھ عادات تھی، اخوان کے تربیتی نظام سے انہوں نے ظاہر تربیت حاصل کی۔ میٹرک کے بعد وہ قطر تعلیم کے لیے چلے گئے اور پھر اخوان اور یوسف قرضاوی صاحب کی صحبت، تو ان کی کچھ عادات تھیں۔ اس جمعے کے دن سورہ کہف کا بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے اور ہر ایک کو تلقین بھی کرتے تھے، ہمیں بھی بالخصوص تلقین کرتے تھے کہ وہ سورہ کہف کا مطالعہ جو ہے جمعے کے دن آپ کو فتنوں سے بھی بچائے گا، آپ کے پورے ہفتے میں ایک نور کی کیفیت ہوگی۔ آپ حدیثوں سے اس کا پھر وہ پورا حوالہ پیش کرتے تھے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ اکثر روزے سے ہوتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ روزے سے ہیں، لیکن وہ خود ہی صبح اٹھ کے سحری کر لیتے اور پھر بعد میں پتہ چلتا اچھا آج بابا نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں بھی اس کی تلقین کرتے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے پیر اور جمعرات کا روزہ، مسنون روزہ ہے، یہ آپ رکھیں۔ اسی طرح ایک واقعہ، ایک ان کی عالمی شخصیت ہے، ایک ان کی انفرادی دائرے میں بھی ایک شخصیت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آج کچھ مہمان آئیں گے، آپ خصوصی طور پر جو ہے وہ کھانے کا اہتمام ہو رہا تھا، وہ ساری چہل پہل تھی صبح کی۔ تو شام کو جب مہمان آئے، وہ 4 بھائی تھے، اور 4 بھائی وہ تھے کہ جن سے ہم منڈی میں جا کر جو ہے وہ چکن خریدتے ہیں۔ وہ جب آئے تو ان کو بھی اسی طرح نماز کی تلقین، قرآن کی تلقین، پورے لٹریچر دیا، جماعت کا تعارف پیش کیا، مولانا مودودی کا لٹریچر دیا، اور پورا وہ جو نماز کی تلقین کا ان کا ایک انداز تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح پورا ایک ان کا جو سب دکاندار بھی ہیں اور سب جو ڈرائیور حضرات بھی ہیں بڑے غمگین تھے اس سارے عرصے میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دوبارہ اکٹھا کر دے ان کے ساتھ۔ ایک بس دل کی تسلی جو ہے وہ ظاہر ہوتی تو نہیں ہے، ایک بات سے دل کو تھوڑی سا سکون ملتا ہے کہ ایک پردہ ہے جو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ پردہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم بھی ان سے ملیں گے۔ بارک اللہ فیک۔